نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتحابون بجلالي الليل بزرگان محترم عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور میدان محشر برپا ہوگا تو اس وقت میں کسی انسان کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کو بھی توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے۔ پہاڑ لوہی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، میدان محشر میں کسی انسان کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورج آج کروڑوں میل دور ہے، دنیا تمام تر ترقیات کے باوجود سورج تک پہنچنے کی نہ ہمت کی ہے نہ جرأت کی ہے۔ وہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے، اس کے باوجود اس کی گرمی اور اس کی تمازت اور اس کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سورج سوا نیزے پر اتار دیا جائے گا، یوں سمجھیں کہ 2-3 ہاتھ کے اوپر سورج ہوگا۔ میدان محشر میں سورج کی گرمی اور اس کی تپش کی وجہ سے انسان کا اتنا پسینہ بہے گا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ اس کے شانوں اور مونڈوں تک آ جائے گا۔ انتہائی پریشان کل وہ حالات ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نہ ماں کا رشتہ کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کو مدد کرنے تیار ہوگا، نہ بیوی شوہر کی مدد کے لیے آگے آئے گی، نہ اولاد اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرے گی۔
کسی کے کام نہیں آئے گا۔ حالات اتنے حیران کن اور پریشان کن ہوں گے، ہزاروں انبیاء کے جد امجد جن کی اولاد میں 10,000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے ہیں، وہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، میں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اتنے پریشان کن حالات ہونے کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے، ایک چھوٹا سا کام کر لو، تمہیں بہت کام دے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ اور حساب و کتاب کا جو دن ہوگا، قرآن کریم نے اس کی مدت بیان کی ہے کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا۔ آج ہمیں گرما کا دن بڑا لگتا ہے، لگ بھگ 14 ساڑھے 14 15 گھنٹے کا دن بڑا لگتا ہے۔ گرما کے دنوں میں اگر رمضان آ جائے تو گرمی کی تپش کی وجہ سے ایک ہیبت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ایک تو گرما کی شدت بھی ہے، دوسرا یہ کہ رمضان کا روزہ لمبا بھی ہے۔ 14-15 گھنٹے ہمیں بڑے لمبے اور طویل نظر آتے ہیں۔ قیامت کا جو دن ہوگا، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، جو حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست احباب، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ہر ایک کو صرف اپنی لگی ہوئی ہوگی کہ میرا انجام کیا ہوگا، بچ جاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا، جنت میں داخل کیا جاؤں گا یا دوزخ میں ڈھکیل دیا جاؤں گا، اللہ کی رضا ملے گی یا رب کی ناراضگی کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنے پریشان کن حالات میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خوشخبری سنائی ہے کہ ایک کام کرو، تمہیں بڑا
میدان محشر میں ایک آواز لگائیں گے، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ۔ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ، کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس سارے مجمع میں وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو کسی سے محبت کرتے تھے تو اس محبت کے پیچھے کوئی غرض نہیں تھی، اس محبت کے پیچھے کوئی ہوس نہیں تھی، اس محبت کے پیچھے کوئی امید نہیں تھی، اس محبت کے پیچھے کچھ لینا اور دینا نہیں تھا، اس محبت کے پیچھے کوئی کام نہیں تھا، بلکہ ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا تھا صرف میرے لیے۔ ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے اس لیے محبت کرتا تھا کہ وہ پڑوسی ہے، اور محبت کے پیچھے کوئی غرض نہیں تھی، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، اس کا حق بتایا گیا ہے۔ بات پڑوسی ہی کی نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی بھی انسان سے محبت کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے کوئی مسجد کا امام ہو، چاہے کسی مسجد کا مؤذن ہو، یا ہماری بستی اور محلے میں رہتا ہو، چاہے اس سے کوئی ہمارا خونی رشتہ نہ ہو، صرف محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے، کوئی غرض نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کے حصول کا کوئی مقصد اس کے پیچھے کام فرما نہیں، صرف محبت کرتا ہے اللہ کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے میدان محشر میں، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور کوئی غرض نہیں۔ اکرام ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، ادب ہو رہا ہے، کوئی غرض بولے کوئی غرض نہیں، مجھ سے کوئی امید نہیں، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ آواز لگائیں گے، اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ،
کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، تاکہ ان لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں۔ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ آج نہیں ہے جس کے نیچے کھڑے ہو کر دھوپ کی تپش اور تمازت سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کوئی سایہ نہیں ہے، صرف میرے عرش کا سایہ ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جنہیں آج میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں؟ کس چیز کا بدلہ ہے؟ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی کا احترام کرنا، اللہ کے لیے کسی کی قدر اپنے دل میں رکھنا۔ کسی کو چاہنا اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اسے عرش کے سائے کے نیچے ٹھہرائے گا۔ ہم غور کریں کہ ایسی محبت ہم کو کسی سے ہے؟ عام طور پر ہماری محبتوں کے پیچھے غرض ہوتی ہے، یا اس محبت نہیں ہوتی لیکن اظہار محبت ہوتی ہے، صرف دکھاوا ہوتا ہے، یا محبت ہوتی بھی ہے تو اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے۔ کوئی کام ہوتا ہے، کوئی چیز لینا ہوتا ہے، کسی چیز کا حصول ہوتا ہے۔ ایسی محبتوں کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، چاہے وہ محبت بیٹا اپنے باپ سے کرے، چاہے وہ محبت بیٹا اپنی ماں سے کرے، چاہے وہ محبت بیوی اپنے شوہر سے کرے یا شوہر اپنی بیوی سے کرے، دوست اپنے دوست سے کرے، بھائی اپنے بھائی سے کرے، بہن اپنے بھائی سے کرے یا بھائی اپنے بہن سے کرے، صرف اللہ کے لیے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جو آدمی کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، من احب للہ وابغض للہ، کسی سے دشمنی کرے وہ بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ کسی سے دشمنی بھی رکھتا ہے تو اس کی وجہ اللہ ہے، یعنی کوئی انسان ایسا کام کرتا ہے جس سے اسلام نے منع کیا، مذہب نے منع کیا، اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا، اب آدمی اس سے دوری اختیار کر رہا ہے، یا کسی ایسی محفل سے اپنے آپ کو دور رکھا جہاں غلط کام ہو رہے ہیں، بولے میں نہیں جاتا کیونکہ ان کاموں سے میرے اللہ نے منع کیا ہے۔
محبت ہو تو اللہ کے لیے، ناراضگی ہو تو بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے بلے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تھے، ایک کافر بڑی مشکل سے ہاتھ لگا تھا، بہت شریر قسم کا آدمی تھا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے زمین پر پٹکا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور تلوار نکال کر اس کے سینے میں گھونپنا چاہتے تھے، لیکن اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولے چلے جا۔ دیکھنے والوں نے پوچھا علی اتنی مشکل سے یہ ہاتھ آیا تھا اور آپ نے چھوڑ دیا؟ بڑی مشکل سے تو ہاتھ لگا تھا، انتہائی سرکش قسم کا آدمی تھا، اس کا قتل ہونا مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا، لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہی میں نے اسے پکڑا تھا اور اس کو انجام تک پہنچانے کی غرض ہی سے میں نے اس کو زمین پر پٹکا تھا۔ اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے ہی کی نیت سے میں نے تلوار اٹھائی تھی۔ اور یہ سارا کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ یہ دشمن دین ہے، یہ دشمن دین خدا ہے، یہ دشمن دین رسول ہے، اس کا مارنا جائز ہے میرے لیے، اسی لیے میں اسے مارنا چاہتا تھا۔ بولے پھر مارے کیوں نہیں؟ کہا کہ جب اس نے تھوک دیا میرے اوپر تو میرا غصہ بھڑک گیا۔ فطری بات ہوتی ہے، یہاں تھوڑی میری نیت چینج ہوگی، میرا غصہ جب بھڑکا تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ اگر اب مارتا تو میں اپنے لیے مارتا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اب تک تو ساری نیت اللہ کے لیے تھی، لیکن اب کیونکہ میرا نفس بھڑک گیا، مجھے غصہ آ گیا، کیونکہ اس نے میرے اوپر تھوک دیا تھا، تو اب اگر مارتا تو اپنے لیے مارتا، اور میرے لیے میں کسی کی جان لوں یہ بہتر نہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے لیے کتنوں سے بدلے لے رہے ہیں، آج ہم اپنے لیے کتنوں سے انتقام لے رہے ہیں، بھائی بھائی سے اپنے لیے انتقام لے رہا ہے، بہن بھائی سے اپنے لیے انتقام اور بدلہ لے رہی ہے، رشتہ داروں سے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور بدلہ لینے کو کمال سمجھا جا رہا ہے، اور بدلہ لینے کو خود کے حق پر ہونے کا ثبوت سمجھا جا رہا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس نے تھوک دیا تو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ اپنے لیے مارنے والا ہوتا۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، ناراضگی کی وجہ بھی اللہ ہو، وَأَعْتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ دے رہا ہے
تو اس کی وجہ بھی اللہ ہی ہو. نہ تعریف، نہ شہرت کی بھوک، نہ نام و نمود، نہ لوگوں میں سخاوت کے چرچوں کے جذبے، کچھ نہیں. اللہ کے لیے دیا. کسی کو کھلایا اللہ کے لیے، کسی کو پلایا اللہ کے لیے، کسی کو پہنایا اللہ کے لیے، کسی بیمار کی مدد کی اللہ کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا دو سیدھے ہاتھ سے تو تمہارا بایاں ہاتھ بے خبر رہے. آج دیتے ہیں ہم لوگ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مشوروں کے بعد دیتے ہیں. شوہر بیوی سے مشورہ کر رہا ہے، بچے ماں باپ سے مشورہ کر رہے ہیں، بھائی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، یا خاندان میں ایک دوسرے سے پوچھ کے دے رہے ہیں کہ تم کیا دے رہے ہو، ہم کیا دینا چاہیے. ضرورت مند کی عزت نیلام کر کے دیتے ہیں. ضرورت مند کے غربت کا بھانڈا چوراہے پر پھوڑ کر دیتے ہیں. جب اپنی ذات کے لیے خرچ کرنا ہو تب کوئی مشورہ نہیں ہوتا، لیکن کسی غریب کو دینا ہو تو مشورے ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اعطى للہ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، کسی کو نہیں دیتا ہے تو بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ جوا کھیلتا ہے، ایک آدمی کے بارے میں اطلاع ہو کہ یہ پیسہ لے جا کر حرام کاموں میں خرچ کرے گا، ناجائز چیزوں میں خرچ کرے گا. اور کسی گناہ کے معاملے میں میں کسی کا مددگار نہیں بننا چاہتا، چاہے وہ مانگنے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بیوی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اولاد کیوں نہ ہو. آدمی نے ہاتھ روک لیا کہ بولے نہیں دیتا میں. یہ چار باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی. من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے. وابغض للہ، ناراضگی اللہ کی وجہ سے ہو. واعطى للہ، دیا اللہ کے لیے. ومنع للہ، روک لیا اللہ کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، پکا مسلمان ہو گیا، سچا مسلمان ہے. تو جو حدیث میں نے پہلے آپ کو سنائی جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے محبت کرو. محبت تو کئی لوگوں سے انسان کو ہوتی ہے، جن سے محبت کرتے ہو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی رکھو جن سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو. دوسری کوئی غرض نہیں. میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، مجھے تم سے محبت ہے اللہ کے لیے، میں تمہارا ادب کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں تمہارا اکرام کرتا ہوں اللہ کے لیے. اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، خرچ کچھ نہیں ہے. کوئی چیز کا خرچ ہے؟ کوئی چیز کا خرچ نہیں ہے. صرف محبت کرنا ہے، دل میں کسی کی عظمت کو بٹھا لینا ہے، دل سے کسی کی قدر کرنا ہے.
دل سے کسی کا احترام کرنا ہے. غرض کوئی غرض نہیں، مجھے تم سے محبت ہے اللہ کے لیے. حضرات صحابہ اکرام ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. عمل بہت چھوٹا ہے، بدلہ بہت بڑا ہے. جس دن ماں باپ بیوی بچے اولاد خاندان دوست احباب رشتہ دار کوئی کام آنے والے نہیں ہے، یہ عمل بہت بڑا سہارا بنے گا، بہت بڑا سہارا بنے گا. کتنا بڑا سہارا؟ اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے محبت کرتے تھے، صرف میرے لیے محبت کرتے تھے. لاؤ انہیں آج میں عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں، ان کی مہمان نوازی کروں، اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے. جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں ان کو بدلے کے طور پر اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا. اس لیے دوستو، محبتیں تو کئی رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ایک محبت اللہ کی وجہ سے ہو، اور یہ محبت ان تمام محبتوں پر غالب آئے گی. یہ محبتیں تو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. چاہے وہ محبت باپ کی ہو، موت پہ ختم ہو جاتی ہے. چاہے ماں کی ممتا ہو، ختم ہو گئی. بیوی کی محبت پیار کی شکل میں ہو، وہ بھی ختم ہوگی. اولاد کی چاہتے ہو، وہ بھی ختم ہوگی. پھر میدان محشر بپا ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے تیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتے ہیں بھاگیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. مرے ہوئے پتہ نہیں کتنے برسوں بلکہ 100 سال کے بعد میدان محشر میں آمنا سامنا ہوگا بھائی کا بھائی سے، ماں کا بیٹے سے، بیوی کا شوہر سے، اولاد کا ماں باپ سے آمنا سامنا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گلے مل کر محبتوں کا اظہار کرتے. پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں دہائیوں کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے، لیکن وہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کوئی کسی کا کام نہیں. اگر یہ چھوٹا عمل ہم نے اگر اختیار کر لیا، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، نیت کو تبدیل کر دینا ہے، بس اتنا ہی ہے. جن جن سے محبت ہے، چاہے وہ کسی بھی غرض سے ہوگی، اگر اس محبت کو ہم نیت کو چینج کر لیں، پھر اس کا بدلہ ہے. یہ کام آئے گا. کبھی اظہار بھی کریں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. دوستو، یہ محبت میدان محشر میں کام آئے گی. باقی محبت کے جتنے نام ہیں، اس میں سے کوئی محبت کام نہیں آئے گی. ہم سے محبت کرنے والے چاہے کتنے ہو،
یا ہم جتنوں سے محبت کرتے ہیں ان میں سے کوئی محبت میدان محشر میں کام نہیں آئے گی، ایک ہی محبت کام آئے گی جو اللہ کے لیے کسی سے کی جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔